السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہے۔ اب 5 دن میں انشاءاللہ عاشوراء کا دن آنے والا ہے، جسے ہم 10 محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دن بڑا مقدس دن ہے۔ اس دن کے روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت حدیث میں آتا ہے۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہ روزے فرض تھے، مگر جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اس وقت یہ عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ مگر یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے جو احادیث کے ذخیرے سے ہمیں ملتی ہے کہ یہ روزے کو اللہ کے نبی نے سنت کا درجہ دیا اور اس پر مواظبت یعنی پابندی کی، اور پابندی سے اس روزے کا تھوڑا اہتمام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس روزے کا خود زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اس روزے کو رکھیں۔ تو بہرکر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس وقت تک اس روزے کا اہتمام نبی نے فرمایا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پہنچی کہ اس دن یعنی عاشوراء کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب فرعون کی قوم سے حفاظت حاصل کرنے کے واسطے سمندر کے قریب پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا تھا کہ اب کیا کیا جائے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے،
اب کریں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ایک بات فرمائی تھی، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ تم سمندر میں لاٹھی مارو، عصا مارو۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں عصا مارا تھا۔ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ تو 12 راستے اللہ کے حکم سے سمندر میں کھل گئے تھے۔ یہ بات ہم سن کر ہیں، کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر میں روانہ ہو گئے۔ تو دن کا وقت تھا، دن کے وقت میں حضرت موسیٰ سمندر میں روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی قوم بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوئی، اور فرعون کی قوم پیچھے آئے اسی راستے میں حملے کی نیت سے۔ مگر جب فرعون کا لشکر درمیانی سمندر میں پہنچا تھا تو تب اللہ کا حکم سمندر کو ہو گیا کہ اب مل جاؤ۔ تو سمندر مل گیا تو فرعون غرق ہو گیا۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسی یاد میں یعنی بنی اسرائیل روزہ رکھا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو نبی نے ارشاد فرمایا، ہمیں یہودیوں کے ساتھ عبادت کے اندر ہلکی سی مشابہت نظر آتی ہے، اس لیے آئندہ سال میں انشاءاللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 روزے رکھوں گا۔ 9، 10 یا 10، 11 کا ذکر نبی نے فرمایا، مگر فقہا لکھ کر ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصتی حاصل کر چکے تھے، یعنی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے یہ بات پہنچ چکی تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ 100% عمل کرنے والے تھے، اس لیے پابندی کے ساتھ 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رکھا کرتے تھے۔ فقہا لکھ کر ہیں کہ اگر کوئی اکیلا صرف 10 محرم کا روزہ رکھے تب بھی جائز ہے، اسے ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 9، 10 یا 10، 11 کا اضافہ کر لیں، اس لیے کہ نبی کی یہ تمنا تھی، اور تمنا پر تمہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ تو بہرکیف 10 محرم الحرام کی فضیلت کس وجہ سے ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کس وجہ سے اللہ نے اسے فضیلت دے دی۔ دیکھیں، بعض مہینے، بعض ایام، بعض دن ایسے ہوتے ہیں سال میں جو اللہ کے پاس مقدس مانے جاتے ہیں۔ تو اسی میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ عاشورہ کا دن، یہ بھی فضیلت والا دن ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پابندی کی ہے روزہ رکھنے کی۔ تو بہرکیف یہ دن کی فضیلت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض لوگوں کی زبانی یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس دن اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مقام ملا۔ تو دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہادت ملی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے تقریباً 54 سال یعنی 50 پر 4 سال بعد میں ملی۔ تو بہرکیف دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی پابندی کا روزہ اپنے دور مبارک میں بھی کیا کرتے تھے، اور حضرت حسین تو نبی کے جو شہادت حضرت حسین کو ملی اور نبی کے پردہ کرنے کے 54 سال بعد، ذرا بلالے کو چلو بچے کو بہت ڈسٹرب ہو رہا تفصیل
54 سال بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے 54 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کا مقام ملا۔ تو بہرکیف دیکھیں، یہ عرض کرنے کا مقصد کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا، جو شہادت ملی، یہ شہادت بڑا درجہ ہے، اس لیے کہ انبیاء اور صدیقین کے بعد کوئی مقام ہے تو وہ شہادت کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین، نبوت کا پہلا درجہ، والصدیقین دوسرا درجہ صدیقین کا، والشہداء تیسرا درجہ شہادت کا دیا گیا۔ تو دیکھیں تیسرا جو مقام دیا گیا شہادت کا، اور حضرت حسین کو اس دن میں شہادت کا ملنا، یہ مزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مقام پر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ تو بہرکیف حضرت حسین کو شہادت کا ملنا یہ بڑا مقام ہے، اس لیے کہ شہادت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے۔ اب لوگوں میں بیجا سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ یزید تھا، یزید جنتی ہے کیا جہنمی ہے؟ یہ سوالات بہت زیادہ دہرائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی آ کر یہ بات پوچھے تھے کہ حضرت یہ بتلائیں یزید جنتی ہے کیا جہنمی؟ حضرت شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دے کر فرمایا بھائی مجھے میرے بارے میں فکر ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، مجھے یزید کے بارے میں تم سوال کرتے ہو۔ تو دیکھو ساتھیوں، ہمیں اس مسئلے میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ شرح عقائد ایک عقیدے کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات لکھ کر ہے کہ یزید کے تعلق سے تھوڑا تم خاموشی اختیار کر لو کہ یزید جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ بہرکیف یزید تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو سفیان تو ایک بہت بڑے صحابی جن کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور ام حبیبہ کون؟ یہ اللہ کے نبی کی بیوی زوجہ محترمہ ہے، تو گویا یہ امت کی ماں ہے ام حبیبہ، تو پورا رشتہ ہے۔ بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے، اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھنا ضروری ہوتا ہے، البتہ اختلاف میں آ کر ظلم نہ کیا جائے۔ ابن زیاد جس کے حکم پر شمر نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کیا تھا، تو ابن زیاد کو بھی اللہ نے بڑا عذاب دیا۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ ابن زیاد تھوڑے دن تک ظلم کرتا رہا، مگر جو ظلم کرتا ہے اس کا وبال بھی ظلم ہی ہوتا ہے۔ ابن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے کسی اور کے درمیان میں تھوڑی جنگیں ہوا کرتی تھی، مگر سامنے والوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو گردنیں کاٹ کر ایک مسجد کے محراب یا مسجد کے باہر کے حصے میں رکھ دیا۔ کتاب میں لکھ کر ہے کہ ایک سانپ آتا ابن زیاد کے منہ سے گھس کر ناک کے ذریعے سے نکل جاتا۔ ایک بہت بڑے تابعی فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی تھوڑی تھوڑی دیر میں چیخیں نکل جاتی، میں تعجب ہوا کہ لوگ کیوں چیخ مار رہے ہیں، اور لوگوں کا ایک ہجوم بھی جمع ہوا تھا۔ تو میں بھی جا کر دیکھا تو حقیقت میں یہ بات نظر آئی کہ ابن زیاد نے جو حضرت حسین پر ظلم کیا تھا، تو اللہ نے ظلم کا بدلہ دکھلا دیا کہ اس کی گردن سر سے جدا تو ہو گئی، اس کے بعد بھی اللہ کا عذاب یہ آیا کہ سانپ منہ سے گھس کر ناک سے نکل جاتا اور لوگوں کی چیخیں نکل جاتی۔ تو کسی پر ظلم کرنا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور یہاں دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے
کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے تھے، شمر سے کہا تھا کہ شمر مجھے نماز کی مہلت دے دے، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو شمر نے کہا کہ جنگ روکی نہیں جا سکتی، کچھ بھی ہو جائے جنگ جاری رہے گی۔ جنگ جاری رہی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جان تو جا سکتی ہے مگر نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ تو حضرت حسین نے نماز کی نیت باندھ لی، رکوع کر کر سجدے میں جانے کے بعد حضرت حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اب امت کو سبق دیا کہ امت جان جا سکتی ہے مگر نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اب امت کو دوسرا سبق یہ بھی دیا گیا کہ امت کچھ بھی حالات آ جائے، جنگ کا موقع ہو کہ بیماری کا موقع ہو کہ تم پانی نہ ملنے کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں تم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر سفر میں ہو تو یہاں حکم دیا گیا کہ سفر کی حالت میں تمہیں رخصت دیتے ہوئے 2 رکعت کی تو پابندی تو نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے لیے فوراً پانی میسر نہ ہو تو تم تیمم کے ذریعے سے ہی صحیح تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا۔ پچھلی امتوں کو اللہ کے طرف سے اتنی زیادہ آسانی مل کر نہیں تھی، پچھلی امتوں پر سختی تھی کہ تمہیں تیمم کی اجازت نہیں، تمہیں اگر تیمم کی اجازت نہیں، اگر پانی نہ ملے دور ہی سے ہی جا کر تم وضو بنا کر آنا پڑے گا۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ تمہیں جہاں مسجد کے لیے جگہ متعین ہو وہیں جا کر نماز پڑھنا پڑے گا، جہاں چاہے مصلی بچھا کر تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس امت کو اللہ کے نبی کی برکت سے یہ آسانیاں دی گئی کہ تم بیمار ہو تو بیمار ہونے کی حالت میں تیمم کر لو، پانی ملنے کی مشکل ہو تیمم کر لو، سفر میں ہو 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھ لو، بیمار ہو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے قبلہ رخ ہو کر لیٹ کر پڑھ لو، مگر کسی بھی حالت میں تم نماز کو نہ چھوڑو۔ یہاں امت کو یہ سبق ملا۔ اور اسی ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر نے جامع شہادت نوٹ کیا، 26 ذی الحجہ کا دن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور فیروز ابو لولو مجوسی نے آ کر حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں حضرت عمر نے جامع شہادت نوش کیا۔ کتابوں میں یہاں تک بھی لکھ کر ہے کہ صحابہ صف بندی اتنی طاقت سے کرتے تھے کہ اسے جانے کے لیے جگہ نہ ملی تو اس نے زہریلا خنجر لے کر 6 صحابہ پر وار کیا، جس سے ان صحابہ کے جسموں پر بھی زخم نکل آئے، مگر کسی نے نماز کو نہ چھوڑا۔ عبد الرحمن آگے بڑھے، عمر کو ہٹایا، نماز کی تکمیل کی، پھر امت کو سبق دیا۔ امت جامع شہادت نوش کرنے کا وقت آ رہا ہے مگر اسی حالت میں بھی حضرت عمر نے نماز نہیں چھوڑی۔ صحابہ معلوم ہے کہ خنجر ہمارے سینوں میں گھسنے والا ہے اور خنجر سے لگاتار ایک کے بعد ایک پر وار بھی ہو رہا ہے، یہ صحابہ کو نظر بھی آ رہا ہے، پھر بھی صحابہ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مگر آج امت کو کیا ہو گیا، تھوڑا تھوڑا بہانہ نماز چھوڑ رہے۔ آج صبح کی میں بات کر رہا ہوں، 7 سے 10 آدمی صرف فجر کی نماز میں تھے۔ کیا امت کو یہ سبق ہمارے صحابہ نے نبی نے نہیں دیا کہ کچھ بھی حالت آ جائے تمہیں نمازوں کو نہ چھوڑنا؟ پوچھا جائے بارش کا بہانہ، ٹھنڈی کا بہانہ، کیا ہو گیا امت کو؟ کل قیامت کے میدان میں چھوٹا ہی سوال جہنمیوں سے کیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں ہو؟ جہنمی کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آج یہ حالات پیش آ رہی ہے۔ تو ساتھیوں، نماز بہت بڑی چیز ہے، معمولی بہانے سے نماز کو چھوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ آج امت معمولی بہانے سے نماز چھوڑ رہی ہے۔ اور دوسری بات، اس محرم الحرام کے مہینے سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ ہر ایک حضرت حسین کو یاد کرتا ہے، حضرت علی کو یاد کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ بہر کیف دیکھیں، حضرت امیر معاویہ
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مابین تھوڑا اختلاف ہوا تھا، یہ اپنی جگہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ اجتہادی غلطی بھول میں تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی اکبر تھے۔ اب امت کو سبق دیا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور جنگیں ہوتے وقت بعض دفعہ بعض صحابہ نے اس جنگ کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مجلس میں سے کوئی شہید ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سارے لوگ آ کر ان کی نماز جنازہ پڑھتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لوگوں میں کوئی شہید ہوتا، امیر معاویہ کے لوگ وہاں پہنچ کر نماز جنازہ پڑھتے۔ اور اس اختلاف سے امت کو یہ سبق دیا، اس امت کو سبق دیا کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس اختلاف کو تم آگے بڑھا کر مخالفت میں بدلنا نہیں ہے۔ امت سبق سیکھے کہ دیکھیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنا بہترین اختلاف کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس موقع کی بات آتی ہے کہ ابو ہریرہ ایک کے دسترخوان پر جا کر کھانا کھاتے اور دوسرے کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے، اور سب کو سبق دکھلایا کہ دیکھو دونوں ہمارے ہیں۔ یہاں امت کو سبق دیا کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کو رکھ کر تم مخالفت میں ہرگز نہ اترنا، اور امت کو سبق دیا اختلاف کو تم اختلاف کی حد تک رکھو، اختلاف میں آ کر تم ایک دوسرے کی غیبت اور ایک دوسرے کی برائی اور اختلاف میں آ کر تم ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، اسے اسلام گوارا نہیں کرتا۔ بعض دفعہ اختلاف ہم کرتے، اختلاف کو اختلاف کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ اس کو مخالفت میں رکھتے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے جو چیزیں مخالفت کو لاتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کا قرآن نے اشارہ کر کر کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، ایمان والو تم بچو، کثیرا من الظن، برے گمانوں سے، ان بعض الظن، بے شک بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، اسم، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی بھی مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے جا کر پوچھا تھا، یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی، غیبت کہتے ہیں کسی ساتھی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس ساتھی کو اس بات کا علم ہو تو اسے ناگوار لگے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ حقیقت میں وہ بات اس ساتھی کے اندر موجود ہو تب سوال کیا؟ نبی نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر کوئی بات ایک ساتھی کے بارے میں کی گئی اور اس ساتھی میں وہ بات موجود نہیں ہے تب تو بہتان ہوا۔ اب دیکھیں قرآن نے اشارہ کیا اس کا گناہ کتنا بڑا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اگر کسی کا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی جوانی کی حالت میں انتقال کر گیا اور اس کے سامنے اس کی لاش رکھی ہوئی ہو، اگر کوئی سگے بھائی کے سامنے آ کر یہ کہے کہ تم یہ جو لاش تمہارا بھائی پڑ کر ہے اس کے گوشت کو کاٹ کر تم کھاؤ، تو کیا کوئی بھائی ایسا ہے جو اپنے جوان بھائی کی موت پر روتا ہوا بیٹھا ہو اور اس کے سامنے آ کر یہ بات کی گئی کہ اس کے گوشت کو کاٹ کر تم کھانا، تو کیا برداشت کرے گا؟ فوراً جنگ چھڑ جائے گی، لڑائی جھگڑے کی نوبت پیش آ جائے گی۔ حضرت تقی عثمانی صاحب اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، حضرت کا سایہ عاطفت ہم پر خادم تادیر نصیب فرمائے، حضرت نے مثال دے کر فرمایا کہ کوئی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تو غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے، تو تم غیبت
کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے سگے بھائی کے گوشت کو کھانا تمہیں پسند نہیں آتا تو تم غیبت کرنا چھوڑ دو۔ کیوں ہماری مجلس سے میں کس کی بات کروں؟ علماء تو علماء، عوام تو عوام، خواص تو خواص، میں تو میں، آپ تو آپ، سب اس گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ کوئی مجلس بھی ہماری غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ قسم اللہ کی جب حضرت کی میں نے یہ بات پڑھی رونگٹے کھڑے ہوئے کہ کتنے بڑے گناہ میں ہم نے ملوث ہو کر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ اگر کوئی کسی بہن کا منہ جا کر کالا کیا، اور بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی چلا کہ فلاں گھر کو جا کر کسی بہن کا منہ کالا کر کر فلاں نوجوان آ رہا ہو تو ہم اس سے کتنی زیادہ نفرت کریں گے۔ نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ منہ کالا کرنے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ساتھیوں کیا ہو گیا؟ ہم نے اس گناہ کو گناہ کا درجہ ہی نہیں دیا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہم کس کا دل توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی، حدیث ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کا دل توڑے تو گویا کعبے کو توڑنے کے برابر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کعبے کی طرف اشارہ کر کر فرمایا تھا کعبہ تو مقدس، تو محترم، تو عظمت والا ہے، تو اللہ کا گھر ہے۔ اگر تجھے کوئی گالی دے برداشت نہیں ہوتی، تجھ سے زیادہ مقام ایک مسلمان کے دل کا ہوتا ہے۔ بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، ہماری زبانیں تو چھوٹی۔ تقی عثمانی نے مثال دے کر فرمایا کہ اگر کوئی ہتھیار لے کر جا کر کعبۃ اللہ پر حملہ کر دے اور مسلمان اسے برداشت کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فوراً ساری دنیا کے مسلمان جگہ جگہ پر احتجاج، اسٹرائک شروع کر دیں گے کہ یہ برا کام ہو رہا، ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعوں پر مسلمانوں کی جانیں بھی کعبے کے واسطے جا سکتی ہیں۔ حضرت نے مثال دے کر فرمایا کہ ہم ہر دن کتنے کعبے توڑ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ایک مسلمان کے دل کو خاموخواہ توڑنا، حضرت تقی فرماتے ہیں کہ ہم کو کعبے کو توڑنے سے زیادہ گناہ ملتا ہے۔ ہمارے دل تس سے مذہبی نہیں ہوتے کہ ہم اتنا بڑا گناہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر دے رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ اللہ کے واسطے ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی توڑا گیا تھا مگر نبی نے معاف کر دیا۔ ہم اگر دوسرے کی اچھائی چاہتے ہو تو اس کا طریقہ اختیار کریں۔ بعض لوگوں کی زبان یہ کہا جاتا کہ ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اگر منہ پر بھی کہنا پڑو تو ہم منہ پر بھی کہہ دیں گے۔ دیکھیے کسی کے منہ پر اگر اس کی برائی کہنا ہو تو اسی وقت جائز ہے جب ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہو۔ اگر غصہ نکالنے، بڑاس نکالنے کی نیت ہو تو وہ بات بھی جائز نہیں۔ ہم ایک دوسرے کی بات دوسرے میں برائی نظر آئے تو کہنے کی اجازت بھی اس وقت ہوگی جب اس کی خیر خواہی ہمارے دل کے اندر ہو۔ تو میرے قیب ساتھیوں، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے، حضرت علی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے ہمیں سبق سکھلایا کہ پہلی بات نماز نہ چھوڑو، دوسری بات اختلاف کرنا ہو تو ایسا طریقہ اختیار کرو جس طریقے سے مخالفت پیدا نہ ہو۔ اختلاف کرنا ہو تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرو، ایسا اختلاف کرنے کی اجازت ہے۔ تو بہرکیف محرم الحرام کا مہینہ ہے، عاشورہ کا دن انشاءاللہ چہارشنبے کو آنے والا ہے۔ آج 5 تاریخ ہے، ہفتے کو 6 تاریخ ہوگی، اتوار 7 ہوگی، پیر 8 ہوگی، منگل چہارشنبہ یا چہارشنبہ جمعرات کا روزہ ہر ایک رکھنے کی فکر کریں، اس لیے کہ حدیث میں ہے
کہ اگر کوئی عاشورہ کا ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ میں نے شروع بیان میں عرض کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، بات کو بتا کر بات ختم کر دوں گا، کہ نبی نے فرمایا اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 1 روزے کا اضافہ کر لوں گا۔ آئندہ سال آنے سے پہلے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، صحابہ نے اس پر پابندی کی تھی، صحابہ 9، 10، 10، 11 کا روزہ بہر کے رکھا کرتے تھے۔ اور آخری بات بتا کر میں بات کو ختم کر دوں، ایک ضعیف حدیث میں یہ بات لکھ کر ہے کہ 10 محرم الحرام کو اگر کوئی اپنے گھر والوں کے دسترخوان میں افطار کے وقت تھوڑا اضافہ کرے گا، یعنی دل کھول کر اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا، تو سارا سال اس پر فقر و فاقہ تنگدستی نہیں آئے گی۔ حدیث ضعیف ہے مگر اس کے ضد میں کوئی بات آ کر نہیں ہے، تو اس حدیث پر بھی عمل کر سکتے ہیں، تو اس پر بھی عمل کر لیں، روزہ رکھیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ منگل چہارشنبہ یا چہارشنبہ جمعرات 2 دن 3 دن میں سے کوئی 2 دن روزہ رکھ لیں۔ منگل اور جمعرات یہ 2 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ منگل چہارشنبہ، چہارشنبہ جمعرات، چہارشنبہ تو لازم رکھیں، اس لیے کہ سنت کا درجہ ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا